بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری، ایپیسوڈ نمبر 26۔ خانہ بدوش قبیلے کا سردار زومنس ایک روز اپنے بیٹے جرار اور اپنے قبیلے کے دوسرے سرکردہ لوگوں کے ساتھ، جن میں انیرا کا باپ سرایا بن سروج بھی شامل تھا، یکتان بن سلوم کے خیمے کی طرف گئے۔ یکتان بن سلوم کے اس وقت 3 خیمے تھے، جس وقت سے اس کی ماں اور بھائی زندہ تھے، اور ایمن، سلمون اور دیسان بھی ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ چنانچہ سب نے باری باری تینوں خیموں کا جائزہ لیا، اور تینوں خیمے اس وقت خالی تھے۔ کسی بھی خیمے میں یکتان بن سلوم نہیں تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں زومنس قبیلے کے دوسرے افراد سے یکتان بن سلوم سے متعلق پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے انہیں انیرا تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ اس پر زومنس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی انیرا آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے پتا ہو کہ اس وقت یکتان بن سلوم کہاں ہے۔ انیرا جب قریب آئی اور زومنس کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زومنس نے پہلے ہی اسے مخاطب کر لیا۔ بیٹی، کیا تو جانتی ہے اس وقت یکتان بن سلوم کہاں ہے؟ اس پر کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے انیرا کہنے لگی، تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ریوڑ کی طرف گئے تھے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ان کا کوئی پیغام ہے؟ کوئی خطرے کی علامت تو نہیں اٹھ کھڑی ہوئی؟ اس پر قبیلے کے سارے امراء انیرا کے باپ سمیت مسکراتے ہوئے انیرا کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ زومنس انیرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل یکتان بن سلوم کو دمشق کے بادشاہ بن ہدد نے بلایا ہے۔ زومنس کے یہ الفاظ سن کر انیرا چونکی تھی، کہنے لگی، اگر انہیں بن ہدد نے بلایا ہے تو پھر ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، یا پھر ایسی کوئی مہم پیش آنے والی ہے جس میں یکتان بن سلوم بن ہدد کے ساتھ جائیں گے۔ انیرا کے ان الفاظ کے جواب میں زومنس کہنے لگا، بیٹی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، یکتان بن سلوم اس سے مل آئے، پھر پتہ چلے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زومنس نے اپنے قبیلے کے ایک جوان کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ جب وہ بھاگتا ہوا آیا تب زومنس نے اسے مخاطب کیا، بھاگتے ہوئے جاؤ اور یکتان بن سلوم کو بلا کر لاؤ۔ میں اور میرے یہ سارے عزیز اس وقت تک یہیں کھڑے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کا وہ جوان بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس جوان کے ساتھ یکتان بن سلوم بھاگتا ہوا آیا۔ جب وہ زومنس کے پاس آ کر رکا تب اپنی پھولی ہوئی سانس میں اس نے زومنس کو مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ آپ یوں سب اکٹھے پریشان حالت میں کیوں کھڑے ہیں؟ اس پر زومنس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے ہم پریشانی کی حالت میں نہیں کھڑے، دراصل ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بن ہدد کا ایک قاصد آیا تھا، بن ہدد نے فی الفور تمہیں بلایا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے پاس جاؤ اور یہ معلوم کر کے آؤ کہ اس نے تمہیں کیوں بلایا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اس پر یکتان بن سلوم کہنے لگا، میں ابھی جاتا ہوں اور پتہ کر کے آتا ہوں کہ اس نے کیوں بلایا ہے۔ جب وہ وہاں سے ہٹنے لگا تب انیرا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بادشاہوں کے پاس اس طرح نہیں جاتے، پہلے اپنے خیمے میں جائیں، اچھا نیا لباس پہنیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کئی ایسے لباس ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں پہنے، نیا لباس پہن کر بن ہدد کے پاس جائیں۔ انیرا کے ان الفاظ پر زومنس کے علاوہ وہاں کھڑے سارے سالاروں اور عمرا نے اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ مسکراتے ہوئے یکتان بن سلوم اپنے خیمے میں گیا، نیا لباس پہنا، اور اس کے بعد سب پر ایک الوداعی نگاہ ڈالتا ہوا وہ دمشق شہر کی طرف ہو لیا تھا۔ کافی دیر بعد یکتان بن سلوم لوٹا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور چاروں طرف گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے قبیلے میں داخل ہونے کے بعد یکتان بن سلوم نے سیدھا زومنس کے خیمے کا رخ کیا۔ خیمے میں اس وقت زومنس کے علاوہ اس کا بیٹا جرار اور قبیلے کے سارے سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید وہ وہاں بیٹھ کر یکتان بن سلوم کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ یکتان بن سلوم جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تب سب پرشوق اور تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر زومنس نے اپنے پہلو میں نشست پر ہاتھ مارا، چنانچہ یکتان بن سلوم آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا۔ زومنس کے ایک طرف اس کا بیٹا جرار اور دوسری طرف یکتان بن سلوم تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد آخر گفتگو کا آغاز زومنس نے کیا۔ یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے اب کہو کیا معاملہ ہے اور بن ہدد نے تمہیں کیوں بلایا تھا؟ مجھے تو شک پڑتا ہے کہ اس نے جو تمہیں بلایا ہے تو ضرور اسے کوئی مہم درپیش ہے، اس لیے کہ ہمارے قبیلے کے سالار کو بلایا جانا کسی مہم کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ مہم کس طرف ہے، کس کے خلاف ہے۔ زومنس جب خاموش ہوا تب یکتان بن سلوم کہنے لگا، محترم زومنس، آپ کا اندازہ درست ہے۔ دراصل ہم نے جو اس سے پہلے سیدا کے بادشاہ ودان کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی، اس کے لشکر کی اکثریت کو ہم نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور اس کے سپہ سالار
غنتی ایل نے بڑی مشکل سے میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی۔ ودان اس کا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ چنانچہ ودان نے اپنے قاصد اسرائیل کے نئے حکمران اخزیہ کی طرف روانہ کیے اور اسے یاد دلایا کہ کس طرح دمشق کے بادشاہ بن ہدد نے اس سے پہلے اس کے باپ اخیاب اور یہودا کے بادشاہ یہوصفت کو شکست دی۔ اس شکست کے نتیجے میں اخیاب زخمی ہو کر اس دنیا سے چل بسا۔ چنانچہ اس کے قاصدوں نے اخزیہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ بن ہدد سے ماضی کی شکستوں کا انتقام لینا چاہیے، اور چونکہ یہودا کا حکمران یہوصفت اسرائیل والوں کا رشتہ دار ہے، لہٰذا اخزیہ نے اس کی طرف قاصد بھیج کر اسے بھی بن ہدد کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ اس طرح بن ہدد کے خلاف اب 3 قوتیں حرکت میں آنے والی ہیں، ایک سیدا کا بادشاہ ودان، دوسرا یہودا کی مملکت کا حکمران یہوصفت، اور تیسرا اسرائیل کا بادشاہ۔ اس صورتحال سے بن ہدد کو اس کے مخبروں نے پہلے ہی اطلاع کر دی ہے، لہٰذا بن ہدد نے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی ہے۔ مجھے اس نے اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ وہ ان تینوں قوتوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اپنے سپہ سالاروں اور عمرا کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد بن ہدد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آئے گا۔ ان تینوں قوتوں کے لشکروں کے یکجا ہونے سے پہلے وہ اخزیہ کے علاقے مواب پر حملہ آور ہوگا، اور جس طرح اس سے پہلے اس نے جلاد کا علاقہ اخیاب سے چھین لیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ مواب کا علاقہ بھی اخزیہ سے چھین کر اس کی عسکری قوت کو تباہ و برباد کر دے، تاکہ آنے والے دور میں وہ کبھی آرامی عربوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور ہمت نہ کر سکے۔ بن ہدد اب 1 ہفتے تک اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرے گا۔ مجھے بھی اس نے کہا ہے کہ میں بھی اپنے لشکر کو تیار رکھوں، وہی لشکر جو گزشتہ جنگوں میں اس کے ساتھ رہا ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جنگ کے لیے ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنا پڑے گی۔ ہمارے لشکر کے سارے اخراجات بن ہدد خود برداشت کرے گا، بس ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، اور 1 ہفتے بعد لشکر نے یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یقطان بن سلوم جب خاموش ہوا، تب زومنس نے وہاں بیٹھے سارے سرکردہ لوگوں اور سپہ سالاروں کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا، لہٰذا سب اٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ زومنس کے خیمے میں اب زومنس، اس کا بیٹا اور یقطان بن سلوم رہ گئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر زومنس نے کچھ سوچا، پھر بڑی شفقت اور محبت میں وہ یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یقطان بن سلوم، میرے بیٹے، مجھے تمہاری ذات، تمہاری زندگی بڑی عزیز ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ میں صرف تمہیں اس بنا پر چاہتا ہوں کہ تم قبیلے کے لشکر کے سب سے شجاع اور انتہائی دلیر سالار اعلیٰ ہو۔ نہیں بیٹے، تمہاری حیثیت میرے بیٹے جیسی ہے، اور میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ تمہارے خیمے آباد ہوں، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں جو تمہارے خیمے میں بھاگتے پھرتے ہوں۔ بس اسی میں میری نہیں، سارے قبیلے والوں کی خوشی پنہا ہے۔ تمہاری آمد سے پہلے ہم تمہارے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے، اور سارے سرکردہ لوگ اور سالار یہی مشورہ دے رہے تھے کہ یقطان بن سلوم کو اب شادی کر لینی چاہیے۔ بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ انیرا سے متعلق کوئی آخری فیصلہ کرو۔ انیرا جیسی شاندار شخصیت کی مالک اور انتہا درجہ کی خوبصورت لڑکی کہیں کم ہی ملے گی۔ اسے تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی روز گزر چکے ہیں، تمہاری دیکھ بھال کے علاوہ تمہارے خیموں کی بھی نگرانی کرتی ہے، بڑے شوق اور بڑے پرجوش انداز میں تمہارے ریوڑ کو بھی دیکھتی ہے۔ دیکھو بیٹے، اگر تم اس سے شادی کرتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تمہیں خوش رکھے گی اور تمہاری ذات کی ساری اداسیاں سمیٹ کر اپنے دامن اپنی جھولی میں بھر لے گی، لیکن تمہیں خوش رکھے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی آخری فیصلہ کرو۔ جواب میں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد آخر یقطان بن سلوم نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے جیسی محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ میری ذات سے آپ کو ایک لگاؤ ہے، لیکن ابھی مجھے موقع دیجیے۔ میں نے ابھی ایمن کی تلاش کا سلسلہ شروع نہیں کیا۔ اس کام کو میں شروع کرنا ہی چاہتا تھا کہ اب بن ہدد نے ایک نئی مہم کی ابتدا کر دی ہے۔ چنانچہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں ایمن کی تلاش میں نکلوں گا۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ ایمن اب اس دنیا میں نہیں، تو پھر جو فیصلہ آپ کریں گے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا، اور اگر ایمن مجھے مل گئی تو پھر یقطان بن سلوم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ زومنس بول پڑا، بیٹے تمہارا کہنا درست ہے۔ تمہارے ساتھ رہتے ہوئے انیرا اس نیچ پر پہنچ گئی ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، اور اسے یقین ہے کہ تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لو گے۔ زومنس کے ان الفاظ کے جواب میں یقطان بن سلوم کہنے لگا، اگر یہ یقین ہو گیا کہ ایمن اب اس دنیا میں نہیں اور مجھے اس کا ثبوت مل گیا تو میں انیرا سے شادی کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میرا خیال رکھتی ہے، اور اگر ایمن مجھے کہیں مل گئی تو پھر یہ فیصلہ ایمن ہی کرے گی کہ انیرا کا کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یقطان بن سلوم اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور زومنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ دونوں باپ بیٹا آرام کریں، میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں۔ زومنس نے اس سے اتفاق کیا تھا
چنانچہ یقطان بن سلوم ضمنس کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف ہو لیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے اندر ایک مشعل جل رہی تھی اور خیمے کے اندر انیرا بیٹھی تھی۔ اپنے سامنے اس نے کھانے کے برتن لگا رکھے تھے جن کے اوپر اس نے صاف ستھرا سفید رنگ کا جالی دار کپڑا ڈال رکھا تھا۔ یقطان بن سلوم جب خیمے میں داخل ہوا، انیرا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، جس وقت آپ بن ہدد سے ملاقات کرنے کے بعد قبیلے میں داخل ہوئے تھے مجھے اس کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے کھانا تیار کر کے رکھ دیا تھا، لیکن آپ نے سردار ضمنس کے خیمے میں زیادہ دیر لگا دی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ تھوڑی دیر وہاں رکیں گے اور خیمے میں آ جائیں گے، لیکن آپ وہاں زیادہ دیر ٹھہرے۔ کھانا تھوڑا تھوڑا گرم ہے، آپ دیکھ لیں، اگر پسند نہ ہو تو میں پھر گرم کر دیتی ہوں۔ یقطان بن سلوم آگے بڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ اس موقع پر ایک گہری نگاہ اس نے انیرا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، انیرا، سب سے پہلے میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم میرا اس قدر خیال رکھتی ہو۔ دیکھو، برا مت ماننا، کیونکہ مجھے بن ہدد نے بلایا تھا، لہٰذا اس کے اصرار پر کھانا میں اس کے ساتھ کھا کر آ رہا ہوں۔ اب تم خود اس کھانے کا جائزہ لو، اگر یہ تمہاری طبع کے مطابق گرم ہے تو یہیں بیٹھ کر کھا لو، ورنہ اس کو گرم کر لو۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر انیرا نے برا نہیں مانا بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ کھانے کے برتنوں سے اس نے کپڑا ہٹایا اور کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن دھو کر ایک طرف رکھ دیے۔ پھر یقطان بن سلوم سے اس نے وہ ساری تفصیل جانی جو یقطان بن سلوم نے بن ہدد سے ملنے کے بعد ضمنس کو بتائی تھی۔ اس کے بعد وہ یقطان بن سلوم سے اجازت لے کر اپنے باپ کے خیمے کی طرف چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ بعد بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے مواب کے علاقے کا رخ کیا تھا۔ بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے جذبوں کی صداقت اور بے باکانہ پیش قدمی، نظر فریب روایات، ذہن اور دل کے رابطے منقطع کرتی حوصلوں کی تازگی کی طرح مواب کے علاقے کا رخ کیا تھا۔ دوسری طرف اخزیہ اور یہوسفت دونوں کو خبر ہو چکی تھی کہ بن ہدد ان سے مواب کا علاقہ چھیننے کے در پہ ہے اور اب اپنے لشکر کے ساتھ وہ سیدھا موابی کے علاقے کا رخ کرے گا۔ لہٰذا اخزیہ اور یہوسفت نے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنے لشکر کو متحد کر کے ایک مناسب جگہ مواب کی سرزمینوں میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد سیدا کے بادشاہ ودان کی طرف روانہ کیے تھے کہ ان کے حرکت میں آنے سے پہلے بن ہدد اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونے کی ٹھان چکا ہے اور وہ مواب کے علاقے کا رخ کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنے لشکر کے ساتھ مواب پہنچے تاکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بن ہدد کا مقابلہ کر کے اسے عبرتناک شکست دی جائے۔ ادھر بن ہدد اور یقطان بن سلوم بھی تیزی سے بدلتی ہوئی حالت سے باخبر تھے۔ وہ سیدا کے بادشاہ ودان کے پہنچنے سے پہلے ہی اخزیہ اور یہوسف سے نمٹ لینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی پیش قدمی کی رفتار انتہائی تیز کر دی تھی اور سیدا کے حکمران کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے اخزیہ اور یہوسف کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ اخزیہ اور یہوسف دونوں جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، وہ وقت حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ سیدا کا بادشاہ ودان ان سے آن ملے۔ دوسری طرف بن ہدد بھی اس ساری صورتحال سے باخبر تھا اور وہ ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تینوں قوتیں اس کے خلاف یکجا ہو جائیں۔ لہٰذا اخزیہ اور یہوسف کے لشکر کے سامنے پہنچتے ہی اس نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے طبل بجوانا شروع کر دیے تھے۔ پڑاؤ بڑی تیزی سے قائم کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی اس نے اپنے لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا تھا۔ حسب سابق اس نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا تھا اور دوسرا حصہ اس نے یقطان بن سلوم کی سرکردگی میں دیا تھا۔ اخزیہ اور یہوسف نے جب دیکھا کہ بن ہدد وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور فی الفور ان پر حملہ آور ہونے کے در پہ ہے، لہٰذا انہوں نے ایک چال چلی۔ دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ بن ہدد پر حملہ آور ہونے میں پہل کر دیں تاکہ بن ہدد یہ نہ سمجھے کہ اخزیہ اور یہوسف اس کے مقابلے میں سہمے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ اگر وہ حملہ آور ہونے میں پہل کریں گے تو اس طرح وہ بن ہدد پر ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے میں کامیاب رہیں گے۔ چنانچہ اپنے اسی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے یہوسف اور اخزیہ نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ بن ہدد اور یقطان بن سلوم کے لشکر پر اداس فضاؤں میں ہر شے مزمحل کرتے، موت کے اتھاہ ہیولوں، سسکتے تڑپتے الفاظ کے ساتھ اپنے دشمن کو جڑ سے اکھاڑ دینے والی لہو کی لکیریں پھیلاتی داستانوں اور ریت کے گراؤز کھڑے کرتے صحرا کے خونی سرابوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اخزیہ اور یہوسف کے ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے بن ہدد نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سنسان راتوں میں ہر انبساط، ہر خوشی، ہر آسودگی کو بے چین شراروں کے خروش میں تبدیل کرتی آندھیوں اور زلزلوں کی یورش، پرانے کرم خوردہ اشجار کو جڑ تک سے اکھاڑ پھینکنے والے برہم بگولوں کے تازیانوں اور خیموں تک کی دھجیاں اڑا دینے والے وقت کے بدترین بگولوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔
بن ہدد کے بعد یقطان بن سلوم نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے خون میں حدتیں، رگوں میں اداسیاں، سماعتوں میں گونجے بھرتے برق کے تلاطم اور رقص دمادم کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا۔ پھر وہ گزرتے وقت کے دھاروں میں انتقام کے فانوس جلاتے، اذیتوں کے طوفانوں، کائنات کی نبض تک لرزا دینے والی موت کی رقصاں لہروں اور رگ رگ میں شگاف ڈالتے قضاء کے تاریک ہیولوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اس طرح مواب کی سرزمینوں میں میدان جنگ کے اندر فنا کی تحریریں رقم ہونے لگی تھیں، زخموں کی کائنات سجنے لگی تھی، ریزہ ریزہ کرتی تلواریں دشمنی کے حصار توڑ کر لہو لہو کرنے لگی تھیں، جبر کی داستانیں کفن مانگنے لگی تھیں، ہونٹوں کی شبنم، زبان کا رس، آنکھوں کی جوت، روح کی رانائی، زندگی کے اسرار، جسم و جان کے رشتے، غرض یہ کہ ہر شے مٹنے لگی تھی۔ کچھ دیر تک مواب میں ہولناک رن پڑا۔ اخزیہ اور یہوسف دونوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح بن ہدد کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں اور اسے اپنے علاقوں سے مار بھگائیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اس لیے کہ لمحہ بلمحہ ایک طرف سے بن ہدد اور دوسری طرف سے یقطان بن سلوم حملہ آور ہوتے بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کو کم کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ یہوسف اور اخزیہ نے جب یہ اندازہ لگایا کہ بن ہدد کا لشکر بڑی تیزی سے ان پر چھاتا چلا جا رہا ہے اور اس کے لشکری آگے بڑھتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے، تب یہوسف اور اخزیہ نے مل کر کوئی فیصلہ کیا۔ دونوں نے شکست قبول کی۔ اس کے بعد اخزیہ اپنے مرکزی شہر سامرا اور یہوسف اپنے مرکزی شہر یروشلم کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس جنگ کے دوران بھی بن ہدد اور یقطان بن سلوم کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بہت کچھ لگا اور سارا سامان انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مواب کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مواب کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ بن ہدد نے اخزیہ اور یہوسف کو بدترین شکست دے کر مار بھگایا ہے اور وہ اپنے مرکزی شہر میں جا کر محصور ہو گئے ہیں، تب مواب کی سرزمینوں کے سرکردہ لوگ باری باری بن ہدد کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور اسے اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کا یقین دلاتے رہے۔ اس طرح مواب کا نظم و نسق درست کرنے کے لیے بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے وہاں قیام کر لیا تھا۔ دوسری طرف چونکہ اخزیہ اور یہوسف نے اپنے تیز رفتار قاصد سیدا کے بادشاہ ودان کی طرف بھجوائے تھے تاکہ وہ اپنا لشکر لے کر جلد پہنچے اور مل کر بن ہدد کو شکست دی جائے، لیکن سیدا کے بادشاہ ودان کے پہنچنے سے پہلے ہی پہلے بن ہدد اور یقطان بن سلوم نے اخزیہ اور یہوسف کو بدترین شکست دے کر اور ان کے لشکر کی اکثریت کو کچل کر انہیں اپنے اپنے مرکزی شہروں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سیدا کا بادشاہ ودان اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا ابھی راستے ہی میں تھا کہ اسے اس کے مخبروں نے یہ اطلاع کر دی کہ مواب کے علاقے میں بن ہدد، اخزیہ اور یہوسف کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں بن ہدد نے اخزیہ اور یہوسف کو بدترین شکست دی ہے اور وہ شکست اٹھا کر اپنے اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ یہ صورتحال یقیناً ودان کے لیے انتہائی درجہ کی خطرناک تھی۔ اس موقع پر وہ اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ خبر سنتے ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہ پلٹا اور اپنے مرکزی شہر سیدا کی طرف چلا گیا تھا۔ سامرا کے بادشاہ اخزیہ کو مواب کا علاقہ اپنے ہاتھ سے نکل جانے کا بڑا دکھ اور غم تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کی اس سنہری کھڑکی میں جو سامرا میں اس کے بالا خانے میں تھی، مواب ہی کے علاقے کے متعلق سوچتا ہوا گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ تو ریت کہتی ہے کہ بالا خانے سے گرنے کے بعد جب وہ بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے کچھ قاصدوں کو اکرون شہر کی طرف روانہ کیا۔ اکرون میں اس کے دور میں بال دیوتا کا سب سے بڑا مندر تھا۔ چنانچہ جو قاصد اخزیہ نے اکرون شہر میں بال دیوتا کے مندر کی طرف بھجوائے، ان کے ذمے اس نے یہ کام لگایا کہ وہ بال دیوتا کے اس مندر میں جائیں اور مندر کے پجاریوں سے جا کر یہ پوچھیں کہ بالا خانے سے گرنے کے بعد یہ جو میں بیمار ہو گیا ہوں تو کیا مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ جس وقت اخزیہ نے اپنے قاصدوں کو اکرون شہر میں بال دیوتا کے مندر کی طرف روانہ کیا تھا، اسی وقت خداوند قدوس کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اخزیہ کے قاصدوں کی طرف جائیں اور انہیں خداوند کا وہ فیصلہ سنائیں جو خداوند قدوس نے حضرت الیاس علیہ السلام پر ظاہر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام بحکم خداوندی بڑی تیزی سے حرکت میں آئے، راستے ہی میں ان قاصدوں کو جا لیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا اسرائیل کا کوئی خدا نہیں ہے جس نے اپنی بیماری سے متعلق جاننے کے لیے اپنے قاصدوں کو بال دیوتا کے مندر کی طرف بھجوایا ہے؟ واپس جا کر اخزیہ سے کہنا، جس پلنگ پر تو لیٹتا ہے اس سے اترنے نہیں پائے گا بلکہ مر جائے گا۔ چنانچہ وہ قاصد وہاں سے لوٹ گئے، اخزیہ کے پاس پہنچے۔ جب اس نے ان سے احوال پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا تھا اور اس نے ہم سے کہا کہ تم واپس بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ اس طرح فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل میں کوئی خداوند نہیں جو یہ فیصلہ جاننے کے لیے تم بال دیوتا کی طرف بھیجتے ہو۔
اس لیے اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ جس پلنگ پر لیٹا ہے اسے اس پلنگ سے اترنا نصیب نہیں ہوگا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ اس کے بعد اخزیہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنے 50 آدمی بھیجے، لیکن خداوند قدوس کی طرف سے ایک طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے 50 آدمیوں کا ایک دوسرا گروہ بھیجا، اس گروہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ آخر اخزیہ نے 50 آدمیوں کا ایک تیسرا گروہ بھیجا۔ اس گروہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت الیاس علیہ السلام سے گفتگو کی، چنانچہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے ساتھ اخزیہ بادشاہ کے پاس لے گئے اور ان کے سامنے جا کر فرمایا، کیونکہ تو نے خداوند قدوس کو فراموش کر کے بال دیوتا کی طرف اپنے قاصد بھجوائے ہیں، لہٰذا جس پلنگ پر تو لیٹا ہے اس سے اترنے نہیں پائے گا بلکہ مر جائے گا۔ اس سارے واقعے کو توریت نے اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ اخزیہ اس جھلملی دار کھڑکی میں سے جو سامرا میں اس کے بالا خانے میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا، چنانچہ اس نے قاصدوں کو بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر اکرون میں بال سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی کہ نہیں۔ خداوند کے فرشتے نے ایلیا یعنی حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا، اٹھ اور شاہ سامرا کے قاصد کو ملنے کے لیے جا اور ان سے کہہ کہ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم بال زبوب کے دیوتا بال سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہوگی یا نہیں۔ اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہیں پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا۔ سو ایلیا یعنی حضرت الیاس روانہ ہوئے، پھر وہ قاصد اس کے پاس سے لوٹ آئے۔ سو اس نے ان سے پوچھا، تم لوٹ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک شخص ہم سے ملنے کے لیے آیا تھا، ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تو اکرون کے بال دیوتا سے پوچھنے کے لیے بھیجتا ہے، اس لیے تو اس پلنگ پر جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے باتیں کی؟ انہوں نے اس کو جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا، چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا۔ تب اس نے کہا، یہ تو ایلیا یعنی الیاس ہے۔ تب بادشاہ نے 50 سپاہیوں اور ان کے سردار کو اس کے پاس بھیجا۔ سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس نے ان سے کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے کہا ہے کہ تو اتر آ۔ ایلیا نے اس 50 کے سردار کو جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے۔ بس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ 50 سپاہیوں اور دوسرے سردار کو اس کے پاس بھیجا۔ اس نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد خدا، بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اتر آ۔ ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا، اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے سپاہیوں سمیت بھسم کر دے۔ بس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے سپاہیوں سمیت بھسم کر دیا۔ پھر اس نے تیسرے 50 سپاہیوں کے سردار کو 50 سپاہیوں سمیت بھیجا اور 50 سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا، اے مرد خدا، میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے غلام ہیں تیری نگاہ میں گراں بہاں ہوں۔ دیکھ، آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا۔ سو میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو۔ تب خداوند کے فرشتے نے ایلیا سے کہا کہ اس کے ساتھ نیچے جا، اس سے نہ ڈر۔ تب وہ اٹھ کر بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو ایکرون کے بال دیوتا سے پوچھنے کے لیے لوگ بھیجے ہیں، کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا۔ سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیا نے کہا تھا مر گیا۔ بہرحال اخزیہ اپنے انجام کو پہنچا۔ وہ چند ہی ماہ حکومت کرنے پایا تھا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے اس کے بعد اس کے بھائی اور اخیاب کے بیٹے یہورام کو اسرائیلی ریاست کا حکمران بنا دیا گیا۔